بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دین اسلام ٹی وی میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے ایک ایسے عظیم واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں محبت بھی ہے، جدائی بھی ہے، حسد بھی ہے، صبر بھی ہے، آزمائش بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، قید بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اپنے بندے پر اس کی خاص رحمت کا ایسا منظر ہے کہ انسان جتنا اس واقعے کو سنتا اور سمجھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں ایمان اور یقین مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی، جن کی زندگی کا واقعہ قرآن مجید نے نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور سورہ یوسف کو اسی وجہ سے قرآن میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعات میں سے قرار دیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ ہر اس انسان کے لیے ایک مکمل سبق ہے جو کبھی اپنے ہی لوگوں کی طرف سے تکلیف اٹھاتا ہے، جو کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، جو تنہائی محسوس کرتا ہے، جو اپنی پاکیزگی بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو ظلم کے باوجود صبر کرتا ہے، اور جو یہ یقین رکھتا ہے کہ حالات کتنے ہی بدل جائیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بلند ہے۔ آئیے آج ہم اس ایمان افروز واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے اور ان کا نسب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کا یہ خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اس خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقبل کی کوئی بڑی خبر پوشیدہ ہے، لیکن ایک باپ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک نبی بھی تھے، اس لیے انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ خواب سن لیں گے تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، یہاں ذرا غور کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ خواب بھول جاؤ، بلکہ انہیں معلوم تھا کہ اس خواب میں ایک خاص بشارت موجود ہے، لیکن ہر نعمت، ہر خبر اور ہر راز ہر شخص کے سامنے بیان کرنا حکمت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کی اپنی زبان اس کے لیے آزمائش کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے احتیاط کی نصیحت فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں پہلے ہی یہ احساس موجود تھا کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ان کے الفاظ بتاتا ہے کہ جب انہوں نے آپس میں گفتگو کی تو کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد کھلی ہوئی غلطی میں ہیں۔ ناظرین، یہیں سے حسد کی وہ چنگاری ظاہر ہوتی ہے جو آگے چل کر ایک بہت بڑے منصوبے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حسد ایک عجیب چیز ہے۔ انسان جب کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا فضل مانگنے کے بجائے یہ چاہنے لگے کہ دوسرے سے وہ نعمت چھن جائے تو اس کے دل کا سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہی غلطی کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یوسف علیہ السلام ہمارے راستے سے ہٹ جائیں تو والد کی محبت صرف ہمارے لیے رہ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو، اور کسی نے کہا کہ اسے کسی دور جگہ پھینک دو تاکہ والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ پھر ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے اور یوں وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ فیصلہ بظاہر ایک بچے کو راستے سے ہٹانے کا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اسی فیصلے کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بلندی کا ذریعہ بنا دیا۔
جس شخص کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال کر ختم کرنا چاہا تھا وہی شخص آگے چل کر مصر کے خزانے کا نگہبان بننے والا تھا، اور جسے وہ اپنے خاندان سے دور کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ اسی خاندان کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑا کرنا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ انسان ایک منصوبہ بناتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بہتر منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے۔ بھائی اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھیلے اور گھومے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں فطری محبت اور تشویش تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جب کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ لیکن بھائیوں نے اصرار کیا اور بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ناظرین، تصور کیجئے ایک معصوم بچہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر سے نکلا ہوگا۔ اسے شاید یہ معلوم بھی نہ تھا کہ اس کے بھائیوں کے دل میں کیا منصوبہ ہے۔ وہ اپنے بھائیوں پر اعتماد کر رہا تھا کیونکہ بھائی انسان کے لیے حفاظت اور محبت کی علامت ہوتے ہیں۔ لیکن اس دن یہی بھائی اسے ایک کنویں تک لے گئے اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب انہوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا جب تم انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے اور اس وقت وہ تمہیں پہچان بھی نہ رہے ہوں گے۔ ناظرین، ذرا غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری اعتبار سے اس وقت تنہا تھے۔ نیچے کنواں تھا، اوپر بھائی تھے اور دنیاوی مدد کا کوئی ظاہری وسیلہ موجود نہیں تھا۔ لیکن جس بندے کو دنیا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا۔ بھائیوں نے سوچا ہوگا کہ اب یوسف ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائیوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ایک اور منصوبہ بنایا۔ وہ رات کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اچانک بھیڑیا اسے کھا گیا ہے۔ لیکن ہم سچ ہی کہیں تب بھی آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ قمیص دیکھی تو سمجھ گئے کہ معاملہ ویسا نہیں جیسا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک قمیص صحیح سلامت ہو اور دعویٰ کیا جائے کہ بھیڑیا بچے کو کھا گیا تو یہ بات خود اپنے اندر سوال پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ عظیم جملہ آتا ہے جو صبر کی پوری دنیا کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ انہوں نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، پس میرے لیے اچھا صبر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں صبر کا اصل مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو درد محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود زبان اللہ تعالیٰ کے خلاف شکایت نہ کرے، دل اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو اور انسان حرام راستہ اختیار نہ کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ واقعہ انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑی۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا راستہ بنا دیا جس کا انہیں خود بھی علم نہ تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے والوں نے اپنے پانی بھرنے والے شخص کو کنویں کی طرف بھیجا۔ جب اس نے پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے وابستہ ہو کر باہر آ گئے۔ پانی نکالنے والے شخص نے جب ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا کہ خوشخبری ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قیمتی چیز سمجھ کر چھپا لیا اور پھر انہیں مصر لے گئے۔ وہاں انہیں معمولی قیمت کے بدلے فروخت کر دیا گیا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ مصر کے ایک شخص نے انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے سفر کا اگلا مرحلہ مصر تھا۔ وہ بچہ جو اپنے گھر میں عزت اور محبت کے ماحول میں تھا، اب ایک ایسے ملک میں پہنچ چکا تھا جہاں وہ اپنے خاندان سے دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین کو ان کے مستقبل کی عظمت کا مقام بنانا تھا۔ انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ حالات نے اسے توڑ دیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اسے ایک نئے مقام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمائی۔
لیکن ان کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نئی اور بہت بڑی آزمائش سامنے آنے والی تھی، جس میں انسان کے لیے سب سے مشکل چیز اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کرنا ہوتی ہے۔ مصر کے اس گھر میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، وہاں گھر کی عورت نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو نہایت باوقار انداز میں بیان فرمایا ہے تاکہ اصل سبق سامنے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا گیا، دروازے بند کر دیے گئے اور انہیں کہا گیا کہ آؤ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور گناہ سے صاف انکار کر دیا۔ ناظرین، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھیے۔ ایک نوجوان شخص ہے، تنہائی ہے، موقع موجود ہے، ظاہری طور پر کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ انسان وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے جہاں کوئی انسان اسے دیکھنے والا نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر وہ دروازے کی طرف بھاگے اور عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی۔ اسی دوران دروازے پر اس عورت کا شوہر آ گیا اور معاملہ سامنے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بے گناہی ظاہر کرنے کے لیے ایک واضح علامت پیدا فرمائی۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہوتی تو ایک بات ہوتی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو اس سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب معلوم ہوا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ظاہر ہو گئی۔ لیکن ناظرین، دنیا میں ہر بار حق سامنے آ جانے کے باوجود مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے سچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کچھ یہاں بھی ہوا۔ شہر کی عورتوں میں اس واقعے کی بات پھیل گئی اور انہوں نے اس عورت کو ملامت کرنا شروع کیا کہ وہ اپنے گھر کے نوجوان غلام کی طرف مائل ہو گئی۔ اس عورت نے انہیں ایک مجلس میں بلایا اور ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی شخصیت سے اتنی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کا مقصد یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی تفصیل بیان کرنا نہیں، بلکہ یہ دکھانا ہے کہ جس شخص نے پاکیزگی کا راستہ اختیار کیا اس کے لیے آزمائش کتنی شدید تھی، اور اس آزمائش کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اگر تو ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کرے تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ ناظرین، یہ دعا ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے کہ جب انسان کو گناہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے، خواہ اس کے نتیجے میں دنیاوی نقصان کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، لیکن یاد رکھیے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے اسے قید بھی بلند کر سکتی ہے۔ جیل حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ذلت نہیں بنی بلکہ عزت کی سیڑھی بن گئی۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی داخل ہوئے۔ دونوں نے خواب دیکھے اور اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیے۔ ایک نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے سے پہلے ان کی شخصیت اور کردار سے متاثر ہو کر کہا کہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کا خوبصورت انداز تھا کہ انہوں نے موقع ملتے ہی توحید کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیو، کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ پھر فرمایا کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حکم صرف اللہ کا ہے اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑی۔ وہ صرف اپنے مسئلے کی فکر نہیں کر رہے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے۔
پھر انہوں نے دونوں خوابوں کی تعبیر بیان کی اور وہی ہوا جو انہوں نے فرمایا تھا۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں دوبارہ شراب پلانے کے کام پر مقرر ہو گیا، جبکہ دوسرے کے بارے میں وہی ہوا جو خواب میں دیکھا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے شخص سے کہا تھا کہ جب تم اپنے آقا کے پاس پہنچو تو میرا ذکر کرنا، لیکن وہ شخص شیطان کے سبب اپنے آقا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام مزید کئی سال قید میں رہے۔ ناظرین، یہاں بھی ایک سبق ہے کہ کبھی انسان اپنی مدد کے لیے کسی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا دل صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید ختم ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس سے بھی بڑا مقام تیار کر رہا تھا۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن وہ تعبیر نہ بتا سکے۔ اسی وقت وہ شخص جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں وقت گزارا تھا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو سکتی ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال مسلسل خوب پیداوار ہوگی۔ ان 7 سالوں میں جو فصل حاصل ہو اسے بالیوں میں ہی محفوظ رکھا جائے، سوائے تھوڑے سے جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو پہلے جمع کیے ہوئے اناج کو کھا جائیں گے، سوائے تھوڑے سے جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش اور خوشحالی آئے گی، اور وہ پھلوں کا رس نکالیں گے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ ایک مکمل معاشی منصوبہ بھی پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ خوشحالی کے سالوں میں آنے والے قحط کے لیے ذخیرہ کیا جائے اور خوراک کو ضائع نہ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کی صلاحیت اور امانت داری سامنے آئی تو بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلانے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جیل سے نکلنے کو قبول نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ پہلے اس معاملے کی حقیقت واضح کی جائے جس کی وجہ سے میں قید کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی عظمت ہے۔ عام انسان کئی سال قید کے بعد آزادی کی خبر سن کر فوراً باہر نکلنا چاہے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت اور بے گناہی کو بھی اہم سمجھا۔ چنانچہ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ اس وقت کیا معاملہ تھا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ سب نے اعتراف کیا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر وہی عورت جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا تھا، اس نے بھی اعتراف کیا کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور بے شک یوسف سچوں میں سے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی پوری طرح ظاہر ہو گئی اور وہ عزت کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے۔ بادشاہ نے ان سے بات کی اور ان کی امانت اور علم سے متاثر ہو کر انہیں ملک کے خزانوں کا ذمہ دار مقرر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ یوں دیکھیے ناظرین، جس شخص کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ اب مصر کے خزانے کا نگہبان بن گیا۔ جسے جھوٹے الزام میں قید کیا گیا تھا وہ اب بادشاہ کے قریب عزت والا شخص بن گیا۔ جسے لوگ غلام سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور اختیار عطا فرمایا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط کے زمانے میں اناج لینے مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ زمانہ گزر چکا تھا اور حالات بدل چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے غلہ تیار کیا اور ان سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے جو والد کے پاس ہے، یعنی بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگلی بار اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لانا، اور انہیں متنبہ کیا کہ اگر وہ اسے نہ لائیں تو انہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے وعدہ کیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ انہوں نے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد تھا، اس لیے انہوں نے فوراً اعتماد نہیں کیا۔
لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور انہیں تاکید کی کہ سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں میری تدبیر کچھ کام نہیں آ سکتی، حکم صرف اللہ کا ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس دیکھا تو اسے اپنے قریب کیا اور بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا جو کچھ وہ کرتے رہے اس پر غم نہ کرو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک موقع تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیں، لیکن ایسا کرنے کے لیے ایک حکمت عملی اختیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق بادشاہ کا پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ پھر اعلان ہوا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے حیرت سے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازمین نے کہا کہ اگر پیمانہ مل جائے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے اپنے قانون کے مطابق جواب دیا کہ جس کے سامان سے وہ ملے وہی اس کا بدلہ ہوگا۔ پھر تلاش شروع ہوئی اور پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا، یوں بنیامین کو روک لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پریشان ہوئے، انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ پھر بھائیوں میں سے ایک نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا اور باقی واپس اپنے والد کے پاس گئے۔ ناظرین، اب ذرا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کا حال تصور کیجئے۔ پہلے یوسف علیہ السلام کی جدائیگی کا صدمہ، پھر بنیامین کی جدائیگی، اب دوبارہ ایک نئی آزمائش۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی راستہ اختیار کیا جو انبیاء کا راستہ ہے، صبر اور اللہ تعالیٰ سے امید۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، بس میرے لیے اچھا صبر ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام غم کی شدت میں روئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی بلکہ اپنا غم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا، میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین، یہ جملہ بہت بڑا سبق ہے۔ غم ہونا ایمان کی کمزوری نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے لیکن اللہ سے بدگمان نہیں ہوئے، دل میں درد تھا لیکن زبان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہیں تھی، یہی صبر ہے۔ بھائی دوبارہ مصر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی حالت بیان کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے، ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں اور ہم پر احسان فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اب وہ لمحہ آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائیوں کو اچانک احساس ہوا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود یوسف ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کی انتہا ہے۔ ان کے پاس بدلہ لینے کا پورا اختیار تھا۔ سامنے وہی لوگ تھے جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا، ان کے والد سے جھوٹ بولا تھا، ان کی زندگی بدل دی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کے بجائے معافی کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر دنیا حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام پر ہوتی تو شاید بدلہ لینے کے بہت سے راستے نکال لیتی، لیکن نبی کا دل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روشن ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، پھر اپنی قمیص ان کے حوالے کی اور فرمایا، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آنا۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیا ہوا نہ سمجھو۔ پھر قافلہ پہنچا اور جب قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ ناظرین، یہ لمحہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طویل جدائیگی کے بعد امید کی تکمیل کا آغاز تھا۔
پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ مصر میں داخل ہو جائیے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن کے ساتھ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے سامنے جھک گئے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن کے خواب کو یاد کیا اور فرمایا، اے میرے والد، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور نہایت خوبصورت دعا فرمائی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی پر غور کریں تو ایک عجیب ترتیب سامنے آتی ہے۔ خواب آیا، پھر کنواں آیا، پھر غلامی آئی، پھر آزمائش آئی، پھر قید آئی، پھر اقتدار آیا، پھر خاندان سے ملاقات ہوئی اور آخر کار وہ خواب پورا ہوا۔ لیکن ہر مرحلے پر ایک چیز قائم رہی اور وہ تھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور گناہ سے بچنے کی کوشش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کا کوئی مرحلہ آخری نہیں ہوتا۔ کنواں آخری نہیں، قید خانہ آخری نہیں، تنہائی آخری نہیں، ظلم آخری نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو حالات آپ کے خلاف ہو کر بھی آخر کار آپ کے حق میں بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے میں سب سے پہلا سبق حسد کے بارے میں ہے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کی نعمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنے کے بجائے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یوسف علیہ السلام کی نعمت ختم نہیں ہوئی بلکہ ان کی اپنی زندگی آزمائشوں سے بھر گئی۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی نعمت دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسے کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، بلکہ کہنا چاہیے، اے اللہ، جو خیر تو نے اسے دی ہے اس میں برکت عطا فرما اور اپنے فضل سے مجھے بھی عطا فرما۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ والدین کو اولاد کے درمیان محبت کے اظہار میں حکمت اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اس میں ایک تربیتی سبق ہے، ہر بات ہر شخص کے ساتھ بیان کرنا ضروری نہیں۔ تیسرا سبق صبر کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب یوسف کبھی واپس نہیں آئے گا، بلکہ کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ چوتھا سبق پاکیزگی کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ آج انسان کے لیے بھی یہی اصل کامیابی ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اگر کوئی شخص آپ کو نہ دیکھ رہا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی نیکی کی وجہ سے دنیاوی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے مقابلے میں قید کو ترجیح دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قید کو ان کی عزت کی راہ بنا دیا۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ علم اور صلاحیت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ قحط سے بچنے کی حکمت عملی بھی پیش کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینداری کا مطلب دنیاوی ذمہ داریوں سے غافل ہونا نہیں، بلکہ علم اور امانت کے ساتھ معاشرے کی خدمت کرنا بھی نیکی ہے۔ ساتواں سبق یہ ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اختیار ملا، لیکن انہوں نے ظلم اور انتقام نہیں لیا بلکہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آٹھواں سبق معافی کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے بھائیوں کو سزا دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ ناظرین، اگر ہم اپنے گھروں میں رشتوں کے جھگڑوں میں اس ایک اصول کو اپنا لیں کہ جہاں ممکن ہو معاف کر دینا ہے، تو کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ نواں سبق اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر یقین کا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کے تخت تک پہنچا دیا۔ اس لیے کبھی اپنی موجودہ حالت کو اپنی آخری منزل نہ سمجھیں۔ ممکن ہے آج کا غم کل کی خوشی کا راستہ ہو، ممکن ہے آج کی ناکامی کل کی کامیابی کی بنیاد ہو، ممکن ہے جس دروازے کے بند ہونے پر آپ رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے بعد ایک ایسا دروازہ کھولنے والا ہو جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور عظیم سبق یہ ہے کہ انسان کو آزمائش کے دوران اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دولت چلی جائے تو دوبارہ آ سکتی ہے، عزت چلی جائے تو اللہ تعالیٰ واپس دے سکتا ہے،
منصب چھن جائے تو نیا منصب مل سکتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے ایمان اور کردار کو گنوا دے تو نقصان بہت بڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گناہ کا موقع تھا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عزت دی اور قرآن میں ان کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی کر دیا۔ ناظرین، آج اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کنویں جیسی آزمائش سے گزر رہا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسے یہ پیغام دیتا ہے کہ کنواں آخری منزل نہیں۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس وسائل کی کمی نہیں۔ اگر لوگ آپ کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کی سچائی کو آج کوئی نہیں مان رہا تو اللہ تعالیٰ حقیقت جانتا ہے۔ اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں صبر کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اگر آپ کو کسی گناہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے تو یوسف علیہ السلام کو یاد کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے۔ اگر آپ کو اختیار مل جائے تو یوسف علیہ السلام کی معافی کو یاد کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی نعمت مل جائے تو اسے اللہ کا فضل سمجھ کر شکر کیجیے، اور اگر کسی دوسرے کو نعمت ملے تو حسد کے بجائے دعا کیجیے۔ ناظرین، قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے کہ ابتدا میں ایک خواب ہے اور آخر میں اسی خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے، لیکن درمیان میں کتنے مرحلے آتے ہیں۔ کنواں آتا ہے، غلامی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، قید آتی ہے، تنہائی آتی ہے، پھر اقتدار آتا ہے اور آخرکار خاندان دوبارہ جمع ہو جاتا ہے۔ اس پوری داستان میں انسان کے منصوبے بار بار بدلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بدلتا۔ بھائیوں نے سوچا کہ ہم یوسف کو ختم کر دیں گے، اللہ نے فرمایا کہ میں اسے بلند کروں گا۔ عورت نے چاہا کہ یوسف کو گناہ میں مبتلا کر دے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی۔ لوگوں نے انہیں قید کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی قید سے انہیں عزت کی طرف نکالا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو ظاہر کر دیا۔ بھائی دوبارہ سامنے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کو دوبارہ ملا دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بندے کو وہاں سے اٹھاتا ہے جہاں دنیا اسے گرا ہوا سمجھتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اختتام پر آئیے ہم اپنے دل سے ایک عہد کریں کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے صرف قصہ نہیں لیں گے بلکہ سبق لیں گے۔ ہم حسد سے بچیں گے، ہم صبر اختیار کریں گے، ہم پاکیزگی کی حفاظت کریں گے، ہم مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوں گے، ہم اختیار ملنے پر معاف کرنے کی کوشش کریں گے، ہم والدین کی عزت کریں گے، ہم اپنی زبان اور اپنے راز کی حفاظت کریں گے، اور ہم یہ یقین اپنے دل میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہماری سوچ سے کہیں بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی زندگی سے ملنے والے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت عطا فرمائے، حسد اور بغض سے ہماری حفاظت فرمائے، مصیبت میں صبر عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر آزمائش میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ قرآن کے واقعات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہیں۔ ہمارے چینل دین اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ قرآن کریم کے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اور اسلامی معلومات پر مبنی ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔